وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے اماراتی سفیر حماد عبید کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے بشام دہشت گردی کی مذمت، معاشی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کی 6 جماعتیں اکٹھی، 13 نکاتی ایجنڈے پر تحریک آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات گئے اپوزیشن کا مجلس وحدت مسلمین کی میزبانی میں مشاورتی اجلاس، 7ویں اپوزیشن جماعت JUIF کو ساتھ ملانے پر بھی مشاورت۔ عید کے بعد احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 7.5 ریکارڈ، شہروں میں خوف و ہراس، متعدد عمارتیں گر گئیں، ہلاکتوں کا خدشہ، سونامی کی وارننگ جاری، جھٹکے چینی صوبے فوجیان میں بھی محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ اسکواڈ کا اعلان، مائیکل بریسویل کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے، ٹم رابنسن، ول اور ایریکی کی پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر اسکت نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سماعت دن 11:30 بجے شروع ہوگی۔ عدالت کی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 8 ججز کو بھیجے گئے خطوط سے مشکوک پاؤڈر برآمد، عملے نے خط کھولے تو آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ خط کے متن پہ اینتھراکس درج، خط کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے، مقدمہ درج۔ چیف جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا۔ سینیٹ الیکشن نتائج، پیپلز پارٹی 11، نون لیگ کے 6 سینیٹرز منتخب، متحدہ 1 اور آزاد امیدوار فیصل وافجہ کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل کی سنم جاوید، یاسمین راشد اور دیگر کو شکست۔ بلوچستان اسمبلی سے تمام 11 جبکہ پنجاب اسمبلی سے 7 امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کو آج مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے، اس صوبے کی خواتین کا حق ہے، کیونکہ لوگوں نے مینڈیٹ ان کی پارٹی کو دیا ہے، ان کے لوگوں کو دیا ہے، ان کے نمائندوں کو دیا ہے۔ اس طرح اقلیت ہے، ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آخری حد تک جانے کا اعلان کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے، غیر قانونی لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، جلد یہ سارا سسٹم بے نقاب ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کو آج مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ PTI کی کوشش کامیاب، اسلام آباد میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے گرینڈ الائنس بنایا گیا۔ محمود خان اچکزئی سربراہ ہوں گے، فضل الرحمان کو بھی شمولیت کی دعوت دینے کا فیصلہ۔ بانی PTI نے کور کمیٹی کی بات مان لی، شیر افضل مروت سے اہم ذمہ داریاں واپس، فوکل پرسنز کی فہرست سے بھی آؤٹ، عمر ایوب، بیرسٹر علی ظفر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر خان نئے فوکل پرسنز مقرر۔ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست فراہم کریں گے، اڈیالہ جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ تھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے قطرے ملائے گئے، بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کا دعویٰ، کہا اس سے پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا جس سے سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے۔ صحافی نے پوچھا زہر کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بشرا بی بی بولی میں کہاں سے ثبوت لاؤں؟ بیوی کہتی ہے ٹوائلٹ کلینر کے قطرے
کھانے میں ملائے گئے، شوہر کہتا ہے زہر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی 3 مقدمات میں مجرم ہیں، پھر بھی انہیں بکرے اور دیسی مرغیاں کھانے کو مل رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی جیل میں نہیں، پھپھو اور خالہ کے گھر میں آئے ہیں۔ بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرح اس کو کنوکشن ہوئی ہے، اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے، سلو پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے، اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملک کے طاقتور حلقے ہوں گے۔ بشرا بی بی کی زندگی کو بنی گالہ میں خطرہ، تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی فول پروف سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جنہوں نے بشرا بی بی کو بنی گالہ میں قید رکھا ہے وہی ان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے دعویٰ اور وعدے کیے تھے مگر عمل نہیں ہوا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جہاں کاروبار ہوگا وہاں کرائم ہوگا، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ کراچی کے علاقے شرافی گوٹ فیوچر موڑ پر پولیس کا خفیہ اطلاع پر چھاپا، بیوی اور ساس کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ رات گئے 2 مختلف مبینہ مقابلوں میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ راولپنڈی کے تھانہ ویسٹریج کے علاقے میں پولیس پارٹی پر فائرنگ، جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو مارے گئے، لاشیں اسپتال منتقل۔ ہلاک ڈاکوؤں پر ڈکیتی، چوری اور ناجائز اسلحہ سمیت سنگین وارداتوں کے 35 مقدمات درج تھے۔ تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 7.5 ریکارڈ، شہریوں میں خوف و ہراس، متعدد عمارتیں گر گئیں، ہلاکتوں کا خدشہ، سونامی کی وارننگ جاری، جھٹکے چینی صوبے فوجیان میں بھی محسوس کیے گئے۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی سمیت 2 افسر بھی شامل۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کیا کہ اسرائیل کو حملے کا جواب دینا پڑے گا۔ چین امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت سے باز رہے، امریکی صدر جو بائیڈن کا چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں میں معاشی روابط، یوکرین اور سائبر سیکیورٹی خدشات پر گفتگو۔ چینی صدر نے کہا کہ تائیوان کا معاملہ ریڈ لائن ہے، امریکہ نے چینی ٹیکنالوجی کی ترقی روکی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ممکنہ اسکواڈ کے نام سامنے آ گئے۔ کپتان بابر اعظم، محمد عامر، سائم ایوب، محمد رضوان، ساجزادہ فرحان، سلمان علی آغا، افتخار احمد، اعظم خان، شاداب خان، اسامہ میر اور شاہین آفریدی بھی شامل۔ فاسٹ بولر حارث رؤف مکمل فٹ نہ ہو سکے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے 20 رکنی اسکواڈ کا کراچی میں ٹریننگ کا آغاز۔ ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے کیمپ 8 اپریل تک جاری رہے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 3 ون ڈے اور 5 T20 سیریز کراچی میں 18 اپریل سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو انسٹاگرام کی مقبول ترین شخصیت بن گئے۔ 627 ملین سے زائد فالوورز، لیونل میسی 502 ملین سے زائد فالوورز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اعتکاف اور دیگر عبادات کے احکام و مسائل۔ GTV نیوز کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں قاری خلیل الرحمان، مفتی حنیف قریشی سمیت دیگر جید علماء کرام کی شرکت۔ علماء کرام کہتے ہیں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید کی شاپنگ عروج پر، مارکیٹوں میں خواتین، بچوں اور مردوں کا رش۔ مہنگائی نے عوام سے عید کی خوشیاں بھی چھین لیں، کپڑوں چپلوں کی قیمتیں سن کر شہری حیران اور پریشان۔
पेशावर की मशहूर पेशावरी चप्पल हर खास व आम की पसंद, कीमत 5 से 30,000 तक पहुंच गई। चप्पल की मांग सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक से भी आने लगी। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा मेलोडी क्वीन नाजिया हसन का 59वां यौम पैदाइश, 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सरहद पार भी खूब नाम कमाया।